الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے خطبات سے استفادہ کرتے ہوئے عملی اصلاح کی روک کے 2 اسباب بتائے تھے. باقی اہم اسباب اس بارے میں جو ہیں وہ آج بیان کروں گا. عملی اصلاح میں روک کا تیسرا سبب ہے فوری یا قریب کے معاملات کو مد نظر رکھنا، جبکہ عقیدے کے معاملات دور کے معاملات ہیں. ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق زیادہ تر بعد کی زندگی سے ہے، جسے عاجل کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عملی حالت کے معاملات فوری نوعیت کے ہوتے ہیں، یا بظاہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں کوئی غلط کام کر لوں تو اس سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ جو ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتا. مثلاً سونار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سونے میں کھوٹ ملا لوں تو اس سے میرے ایک خدا کو ماننے کے عقیدے پہ کوئی حرف نہیں آتا، لیکن میری کمائی زیادہ ہو جائے گی، جلد یا زیادہ رقم حاصل کرنے والا میں بن جاؤں گا. بس اس نے اپنے قریب کے فائدے کو دیکھ کر ایک ایسا راہ عمل اختیار کر لیا جو اخلاقی گراوٹ ہی نہیں صرف بلکہ چوری بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. اس لیے یہ عمل کیا. اس نے سمجھا کہ اس کے عقیدے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی تعلق نہیں. بڑے بڑے حاجی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کاروباری دھوکے کرتے ہیں، لیکن اپنے حاجی ہونے پر فخر ہے. ان دھوکوں کے وقت یہ بھول جاتے ہیں یا اس بات کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور ان دنیاوی اعمال کا مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے. اسی طرح نبی کی دی ہوئی تعلیم پر عمل فائدہ مند ہے یا نجات کس کو ملے گی، ایسے سوال عام طور پر انسانوں کو دور کے سوال نظر آتے ہیں. اصل چیز جو دل و دماغ پر حاوی ہوتی ہے وہ فوری فائدہ یا فوری تسکین ہے. اسی وجہ سے سونار جو ہے سونے میں کھوٹ ملاتا ہے، چاندی کو وزن میں کم کر دیتا ہے، دکاندار ہے جنس میں ملاوٹ کر دیتا ہے، کارخانے دار ہے نمونہ کسی چیز کا دکھا کر آرڈر وصول کرتا ہے، اور ترسیل جو ہے وہ کم معیار کی چیز کی کرتا ہے. خاص طور پر
تیسری دنیا کے ممالک میں یہ چیز عام ہے۔ بس عمل کی اصلاح کے راستے میں دنیاوی ضروریات حائل ہو جاتی ہیں اور دھوکہ، جھوٹ اور فریب کے فوری فوائد دور کے نقصان کو دل اور دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بعض مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا افسر اپنے ماتحت کو تکلیفیں دیتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن ماتحت اپنے افسر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اتفاقاً اس افسر سے بھی بڑے افسر سے ملاقات ہو جاتی ہے اس ماتحت کی، اور وہ بڑا افسر اس افسر کے خلاف کچھ کہتا ہے۔ یہ شخص جس کو اپنے افسر سے تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں خوش ہو جاتا ہے کہ جس موقع کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گیا آج، اور اس چھوٹے افسر کے خلاف جس نے اسے تنگ کیا ہوتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے اور اس کے ایسے عیوب بیان کرتا ہے کہ بڑا افسر اس چھوٹے افسر پر اور زیادہ ناراض ہو، اور جھوٹ سچ جو کچھ ہو سکتا ہے بیان کر دیتا ہے تاکہ اپنا بدلہ لے سکے۔ اور اس وقت یہ خیال آتا ہے اسے کہ آج اگر میں غیبت نہ کروں تو میری جان اور مال کا خطرہ دور نہیں ہوگا، اور وہ بے دھڑک اس وجہ سے غیبت کا ارتکاب کر دیتا ہے اور اس دنیا کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بس دنیاوی فوائد کے لیے انسان بدیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ چوتھا سبب عملی اصلاح کی کمزوری کا یہ ہے کہ عمل کا تعلق عادت سے ہے، اور عادت کی وجہ سے کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب مذہب کے ساتھ حکومت نہ ہو، یعنی حکومت کے قوانین کی وجہ سے بعض عملی اصلاحیں ہو جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسلام میں جن باتوں کو اخلاقی گراوٹیں کہا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف اسلام توجہ دلاتا ہے، اسلامی ممالک میں انصاف کا فقدان ہونے کی وجہ سے، دو عملی کی وجہ سے، باوجود حکومت ہونے کے، اسلامی حکومت ہونے کے، اسلامی ممالک میں بھی عملی حالت قابل فکر ہے، اور غیر اسلامی ممالک میں بعض باتیں جن کے لیے اصلاح ضروری ہے یہ انہیں بدعملی اور اخلاقی گراوٹ نہیں سمجھتے، اس لیے بعض باتوں کی عملی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بس عملی اصلاح کے لیے حکومت کا ایک کردار ہے۔ جہاں مذہب اور حکومت کی عملی اصلاح کی تعریف ایک ہے اور عملی اصلاح اس کے مطابق ہے، وہاں عادتیں قانون کی وجہ سے ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں حکومت کا قانون عملی اصلاح کے لیے مددگار نہ ہو وہاں عادتیں نہیں بدلی جا سکتی، اور عملی کمزوریاں معاشرے کا ناسور بن جاتی ہیں، جیسا کہ آزادی کے نام پر ترقی یافتہ ممالک میں ہم بہت سی عملی کمزوریاں دیکھتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے عملی کمزوریاں اب دنیا میں ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں بڑھنے والے ماحول کا حصہ ہونے کی وجہ سے مستقل ان چیزوں کو دیکھ کر عادتاً بعض عملی کمزوریاں اپنا چکے ہیں، اور شعوری اور غیر ارادی طور پر
لاشعوری اور غیر ارادی طور پر بچے اور یا نوجوان ہیں، ان میں بھی، لڑکوں لڑکیوں میں بھی یہ کمزوریاں راہ پکڑ رہی ہیں، اور جب عادت پکی ہو جائے تو پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا نشہ ہے، اس کی عادت پڑ جائے تو چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک شخص یہ قربانی تو کر لیتا ہے کہ 3 خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں، اور یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ جب ایک خدا کو مان لیا تو دوسرے دن اسے ایک خدا کی جگہ 3 خداؤں کا خیال آ جائے۔ مگر نشہ کرنے والے کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوگی کہ نشہ مل جائے۔ ساری عمر کے عقیدے کو تو ایک شخص چھوڑ سکتا ہے، مگر نشے کی عادت جو چند مہینوں یا چند سالوں کی عادت ہے، وہ اسے ذرا سی نشے کی کمی ہو جائے تو بے چین کر دیتی ہے۔ سگریٹ پینے والے بھی بعض ایسے بھی ہیں جو جماعت میں داخل ہوئے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر قربانی دی اور انہوں نے احمدی ہو گئے۔ لیکن اگر سگریٹ چھوڑنے کا ہو تو 100 بہانے تلاش کریں گے۔ کسی کا پیٹ پھول جاتا ہے، کسی کو نیند نہیں آتی نشہ نہ کرنے سے، کسی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کے خیال میں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر بے چین رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ صرف ان کے لیے نہیں جو احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، ہر ایک شخص بعض بہت نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی قربانی کر کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے ایک تایا تھے جو دہریہ تھے اور بے دین تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب دوست آتے تھے، ایسے دوست جن کو حقے کی عادت تھی، تو وہاں تو حقہ ملتا نہیں تھا، لیکن یہ تایا جو تھے ان کے ہاں حقہ ہر وقت چلتا رہتا تھا، اور بھی نشے کی عادت تھی ان کو، تو وہاں یہ حقہ پینے والے چلے جایا کرتے تھے، اور حقے کی نشے کی وجہ سے ان کی فضول اور بیہودہ باتیں سننے پر مجبور ہوتے تھے۔ ان تایا سے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ مسیح اول نے پوچھا کہ کبھی آپ نے نماز ہی پڑھی ہے؟ ان کی دینی حالت کا یہ حال تھا، تو کہنے لگے کہ بچپن سے ہی میری طبیعت ایسی ہے کہ جب میں کسی کو سر نیچے کیے دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مراد یہ تھی کہ جب میں سجدے میں دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، تو اس وقت سے میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو مسلم موعود لکھتے ہیں کہ ان تایا صاحب کے پاس دوست چلے جاتے تھے اور حقے کی مجبوری کی وجہ سے اسلام کے خلاف اور سلسلے کے خلاف باتیں بھی سننی پڑتی تھیں اور سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دوست وہاں گئے اور اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکلے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اس حقے کی وجہ سے، اس لعنت کی وجہ سے میرے نفس نے مجھے ایسی باتیں سننے پر مجبور کیا ہے جو عام حالات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عادتیں بعض دفعہ بہت ذلیل کروا دیتی ہیں انسان کو۔ بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، لاکھ سمجھاؤ، نگرانی کرو، مگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ان کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتی، اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کے سمجھانے کا ضرورت کیا ہے؟ خود بات میں مستقل سمجھایا جاتا ہے، نصیحتیں کی جاتی ہیں، سمجھائے جانے کا حکم ہے خدا تعالیٰ کا۔ اگر ایمان کی کچھ بھی رمق ہے تو نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا
کہ مومنوں کو نصیحت کرو، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک صاحب کو ایک واقعہ ہے کہ گالی دینے کی، ہر وقت گالی دینے، ہر بات پہ گالی دینے کی عادت تھی، اور ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ ان کی شکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو کسی نے کی۔ آپ نے جب ان کو بلا کے پوچھا کہ سنا ہے آپ گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو گالی دے کر کہنے لگے کون کہتا ہے میں گالی دیتا ہوں؟ تو عادت میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ تو بعض بالکل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ عادت کی وجہ سے ان کو احساس ختم ہو جاتے ہیں، احساس مٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان لیکن اگر کوشش کرے تو ان مٹے ہوئے احساسات کو، ختم ہوئے احساسات کو دوبارہ پیدا بھی کیا جا سکتا ہے، اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال عملی حالت کی روک میں عادت کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بیہودہ فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، انٹرنیٹ پر لوگوں کے شوق ہیں، اور بعض لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ وہ نشے والی حالت ہے ان کی، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہیں دیکھتے چلے جائیں گے، انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں بیٹھے چلے جائیں گے، نیند آ رہی ہے تب بھی وہ بیٹھے دیکھتے رہیں گے، نہ بچوں کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ بس یہ عادتیں جو ہیں یہ عملی اصلاح میں روک کا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ عملی اصلاح میں روک کا 5واں سبب بیوی بچے بھی ہیں۔ یہ عملی اصلاح کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کو بیوی بچوں کی تکالیف عملی طور پر ابتلا میں ڈال دیتی ہے۔ مثلاً اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کا مال نہیں کھانا۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی رقم بطور امانت رکھوائی ہو لیکن اس کا کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ بعض دفعہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی وجہ سے اس کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، نیت بد ہو جاتی ہے، اسے خیال آتا ہے کہ میری بیوی نے کچھ رقم کا مطالبہ مجھ سے کیا تھا اور اس وقت میرے پاس رقم نہیں تھی، میں نے پورا نہیں کیا مطالبہ، یا میرے بچے نے فلاں چیز کے لیے مجھ سے رقم مانگی تھی اور میں اسے دے نہ سکا تھا، اب موقع ہے یہ رقم مار کر میں اپنی بیوی یا بچے کے مطالبے کو پورا کر سکتا ہوں۔ یا بچے کی بیماری کی وجہ سے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، رقم نہیں ہے، اس امانت سے فائدہ اٹھا کر اور یہ رقم خرچ کر کے میں اس کی علاج کروا لوں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ رقم دینی ہے یا نہیں دینی۔ یا کسی اور مقصد کے لیے جو بھی بچوں سے متعلقہ مقصد ہے، کسی دوسرے کی رقم غصب کر لیتا ہے انسان۔ تو یہ امانت کے متعلق اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو تم نے بہرحال واپس کرنی ہے، چاہے اس کے گواہ ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ اپنے بچوں کے فوائد کے لیے، ان کے لیے جائیداد بنانے کے لیے نابالغ یتیموں کو حق مار لیتے ہیں یا کچھ حد تک انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پھر صرف مالی معاملات کی بات نہیں ہے، یہی صرف مسائل نہیں ہیں۔ بعض ماں باپ اس آزاد اور ترقی پسند معاشرے میں خاص طور پر، اور یہ عموماً یہ بات کرتے ہیں،
لیکن غریب ممالک میں بھی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کو اسلامی تعلیم کی پابندی کروانے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میں افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے احمدی معاشرے میں نظر آ جاتی ہیں، سامنے آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. کسی نے کسی کی امانت کھا لی، کسی نے کسی کو اور کسی قسم کا مالی دھوکہ دے دیا، کسی نے یتیم کا مال پورا حق ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا. قضاء میں بعض ایسے معاملات آتے ہیں یا شکایات آتی ہیں. کوئی امیر ممالک میں رہنے والا اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کرتا ہے اور داماد کو پہلے دن ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بچی بڑے لاڈ پیار سے پالی ہے اور اس کو ہر قسم کی آزادی ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہ لگانا. اور بیٹی کا دماغ باپ کی شے پر عرش پر پہنچا ہوتا ہے، خاوند کو کوئی چیز نہیں سمجھتی. حالانکہ اسلامی تعلیم ہے کہ بیوی خاوند کے حقوق ادا کرے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھائے، یہ اس کے فرائض میں داخل ہے. کبھی لڑکے پاکستان سے لڑکیاں بیاہ کر لاتے ہیں اور لڑکی کو ظلم کی چکی میں پیستے چلے جاتے ہیں، اور لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی سب کچھ برداشت کرے، مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ بچوں کا لاڈ جہاں ماں باپ کی عملی حالت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہاں گھروں کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے. بس بیوی بچوں کی وجہ سے عملی اصلاح کی میں روگ کی بے شمار مثالیں ہیں. کئی اعمال ایسے ہیں جو انسان کی کمزوری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی بچوں کے لاڈ یا ضروریات ان کے آڑے آ جاتی ہیں. ان کی محبت اس کو نیک عمل سے روک لیتا ہے. جھوٹی گواہیاں بچوں کے حق میں بچوں کے لاڈ کی وجہ سے دی جاتی ہیں. غریب ممالک میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں تو بیماری عام ہے کہ افسران رشوت لیتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں لیتے بلکہ بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے کے لیے، بچوں کے لیے جائیدادیں بنا کر چھوڑ جانے کے لیے رشوت لیتے ہیں، یا انہیں تعلیم دلوانے کے لیے مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے رشوت لی جاتی ہے. بس انسانی اعمال کی درستی میں جذبات اور جذبات کو ابھارنے والے رشتے روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کی درستی اس صورت میں ممکن ہے جب خدا تعالیٰ کی محبت ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس محبت کی شدت کے مقابلے میں بیوی بچوں کی محبت اور ان کے لیے پیدا ہونے والے جذبات معمولی حیثیت اختیار کر لیں اور انسان اس کے اثرات سے بالکل آزاد ہو جائے. اگر یہ نہیں تو عملی اصلاح بہت مشکل ہے. چھٹا سبب عملی اصلاح میں روک کا یہ ہے
ہاں، چھٹا سبب عملی اصلاح کی روک میں یہ ہے کہ انسان اپنی مستقل نگرانی نہیں رکھتا، یعنی عمل کا خیال ہر وقت رکھنا پڑتا ہے، تبھی عملی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر کام کرتے وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کام کے نتائج نیک ہیں یا نہیں، اس کام کو کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں، میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کہ 700 حکموں پر، قرآن کریم کے 700 حکم ہیں ان پر عمل کرو، کہیں میں ان سے دور تو نہیں جا رہا۔ مثلاً دیانت سے کام کرنا ایک اہم حکم ہے، ایک دکاندار کو بھی حکم ہے، ایک کام کرنے والے مزدور کو بھی حکم ہے، اور اپنے دائرے میں ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ دیانتدار بنو۔ ایک دکاندار ہے، اس کے سامنے دیانت سے چلنے کا حکم کئی بار آتا ہے۔ ایک انجان گاہک آتا ہے تو اسے وہ یا کم معیار کی چیز دیتا ہے یا قیمت زیادہ وصول کرتا ہے یا اس مقررہ قیمت پر کم وزن کی چیز دیتا ہے۔ یہ بیماری، جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا، جن ملکوں میں تو کم ہے لیکن غریب ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ بس ہر گاہک کو چیز دیتے ہوئے کوئی تو یہ سوچتا ہے کہ اس گاہک کی کم علمی کی وجہ سے میں فائدہ اٹھاؤں، کوئی کہتا ہے کہ اگر میں وزن میں اتنی کمی ہر گاہک کے سودے میں کروں تو شام تک میں اتنا بچا لوں گا۔ بعض دفعہ گاہک کی سخت ضرورت اور مجبوری دیکھ کر اصل منافع سے کئی گنا زیادہ منافع کما لیا جاتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی تجارت کے جو اخلاق ہیں ان کے خلاف ہے، لیکن اسلام تو اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ منافع کے ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ربوہ جو آباد ہوا ہے تو وہاں کے دکانداروں کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم منافع کم لو تو تمہارے پاس گاہک زیادہ آئیں گے، لیکن میرے پاس بعض شکایات ایسی آ رہی ہیں یا آتی رہتی ہیں کہ ربوہ میں دکاندار اتنا منافع کمانے لگ گئے ہیں کہ لوگ چنوٹ جا کر سودا خریدنے لگ گئے ہیں، یعنی اپنوں کے بجائے غیروں کے پاس احمدیوں کا روپیہ جانے لگ گیا، اور اس کے ذمہ دار ربوہ کے احمدی دکاندار ہیں۔ بس اس لحاظ سے بھی ہمارے احمدی دکاندار سوچیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ جہاں بھی ہوں، صرف ربوہ کی بات نہیں ہے، جہاں بھی ہو دکاندار، ایک احمدی دکاندار کا معیار ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، ان کا وزن پورا ہونا چاہیے، کسی چیز میں نقص صورت میں گاہک کے علم میں وہ نقص لانا ضروری ہونا چاہیے، منافع مناسب اور کم ہونا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تجارت میں برکت پڑتی ہے، کمی نہیں آتی۔ اسی طرح ہر میدان کے احمدی کو اپنی دیانت کا حسن ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر وقت اس حکم کی جگالی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں پڑھا ابھی، تبھی عملی اصلاح ممکن ہوگی۔ ہر وقت دہراتے رہنا پڑے گا کہ میری عملی اصلاح کے لیے یہ کام میں نے کرنے ہیں۔ اسی طرح دوسری برائیاں ہیں، مثلا جھوٹ ہے۔ ہر بات کرتے وقت یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری بات میں کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ پھر اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، دکانداروں کی لاپرواہی کی، کہ ایک دکاندار نماز کے لیے چلا جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں دکان کھلی رکھوں،
تاکہ اس عرصے میں جتنے گاہک آئیں وہ میرے پاس آئیں۔ بس ایک طرف تو نیک اعمال کا خیال رکھنے والے نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پیسہ کمانے کا سوچنے والے اس سے بے پرواہ اپنے دنیاوی فائدے دیکھنے کے لیے منافع بنانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیک اعمال کی اصلاح کی کو سوچیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان کی نظر دنیاوی فائدے کی طرف ہوتی ہے، اسی کے متعلق سوچتے ہیں۔ روا کے دکانداروں کے بارے میں پھر میں کہوں گا کہ ایک دفعہ ایک شکایت آئی تھی کہ نماز کے وقت میں دکانیں بند نہیں کرتے، تو اب بہرحال ان کی رپورٹ آئی ہے کہ سب نے یہی کہا ہے کہ ہم اب ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کرتے رہیں گے۔ خدا کرے کہ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں یہ لوگ۔ اسی طرح قادیان کے دکاندار ہیں، اور آج کل تو قادیان میں جلسے کی وجہ سے گہما گہمی ہے، انہیں بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ گاہک باہر سے آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی فرائض جو ہیں ان کو بھول جائیں۔ وہاں ان کو نمازوں کے اوقات میں اپنی دکانیں یا اپنے اسٹال جو ہیں وہ بہرحال بند کرنے چاہیے۔ اور دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ان کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اعمال پر بار بار توجہ دینے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو، چلا جا رہا ہو، لیکن اگر بے احتیاطی سے اگر بیٹھے گا تو یہ گھوڑا اسے نیچے گرا دے گا۔ بس مومن کو بھی ہر وقت اپنے اعمال پر نگاہ رکھنی پڑے گی اور رکھنی چاہیے۔ لمحہ بھر کے لیے بے احتیاطی اگر ہو جائے تو اپنے مومن کا جو معیار ہے اس سے وہ گر جائے گا اور اس اعمال کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ بس ہر معاملے میں ہر وقت نظر رکھ کر ہی عملی اصلاح کی طرف ہر ایک جو ہے وہ صحیح قدم اٹھا سکتا ہے۔ برائیوں کی طرف ایک مرتبہ انسان جھک گیا تو پھر وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ گویا برائیوں سے بچنے کے لیے ہر کام پر نظر رکھ کر انسان ایک حجاب میں آ جاتا ہے، اور جب یہ حجاب ختم ہو جائے تو ایک کے بعد دوسری کمزوری اس پر غلبہ پا لیتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی میں ایک مثال دوں گا۔ پردہ اور حیا کی حالت ہے، اگر ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے تو پھر بہت آگے بات بڑھ جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں مجھے پتہ چلا کہ بعض بڑی عمر کی عورتوں نے جو پاکستان سے نئی گئی تھیں آسٹریلیا میں اپنے بچوں کے پاس، تو اپنی بچیوں کو یہ دیکھ کر کہ پردہ نہیں کرتی، انہیں پردے کا کہا کہ کم از کم حیادار لباس پہنو، اسکارف لو۔ تو ان کی لڑکیوں نے یہ کہا، ایسی جو ہیں بعض جو پردہ نہ کرنے والی ہیں، کہ یہاں پردہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور آپ بھی چھوڑ دیں۔ اور مجبوراً وہ عورتوں نے بھی جو پردہ کہنے والی تھیں، اس خوف کی وجہ سے کہ جرم ہے، خود بھی پردہ چھوڑ دیا، جن کو ساری عمر پردے کی عادت تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، نہ جرم ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی توجہ دیتا ہے اس طرف۔ صرف فیشن کی خاطر چند نوجوان عورتوں اور بچیوں نے پردے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک شادی ہو کر وہاں پاکستان سے آنے والی بچی نے مجھے لکھا کہ مجھے بھی زبردستی پردہ چھڑا دیا گیا تھا، یا ماحول کی وجہ سے میں بھی کچھ اس دام میں آ گئی اور پردہ چھوڑ دیا۔ تو جب اب میں وہاں دورے پہ گیا ہوں جلسے میں، اس نے لکھا کہ آپ نے جو تقریر کی عورتوں میں اور پردے کے بارے میں کہا، تو اس وقت میں نے برقع پہنا ہوا تھا، تو اس وقت سے میں
نے برقع پہن ہی رکھا ہے اور اب میں اس پر قائم ہوں، اور کوشش بھی کر رہی ہوں اور دعا بھی کر رہی ہوں کہ اس پر قائم رہوں۔ اس نے دعا کے لیے بھی لکھا۔ تو پردے اس لیے چھٹ رہے ہیں کہ اس حکم کی جو قرآنی حکم ہے بار بار ذہن میں جگالی نہیں کی جاتی، نہ ہی گھروں میں اس کے ذکر ہوتے ہیں۔ بس عملی اصلاح کے لیے بار بار ذکر ہونا، برائی کا ذکر ہونا اور نیکی کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ ساتواں سبب اعمال میں اصلاح میں روک کا یہ ہے کہ انسانی تعلقات اور رویے جو ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور خشیت اللہ میں کمی آ جاتی ہے۔ بسا اوقات لالچ، دوستانہ تعلقات، رشتہ داری، لڑائی، بغض اور کینے ان اعمال کے اچھے حصوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مثلا انسان، امانت کی جو مثال لی ہے دوبارہ دیتا ہوں کہ امانت کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتا کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے، بلکہ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس خاص موقع پر امانت کی وجہ سے اس کے دوستوں یا دشمنوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ سچ کو اس نقطے سے نہیں دیکھتا کہ سچ بولنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بلکہ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آیا اسے یا اس کے دوستوں، عزیزوں کو اس سچ بولنے سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف گواہی اس لیے دے دیتا ہے کہ فلاں وقت میں اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، بس آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں بھی بدلہ لے لوں اور اس کے خلاف گواہی دے دوں۔ بس اعمال میں کمزوری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خشیت اللہ کا خانہ خالی ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے خلاف یا اپنے پیاروں اور والدین کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے تو دو، اور سچائی کو ہمیشہ مقدم رکھو۔ آٹھواں سبب عملی اصلاح میں روک کا یہ ہے کہ عمل کی اصلاح اس وقت تک بہت مشکل ہے جب تک خاندان کی اصلاح نہ ہو۔ مثلا دیانتداری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی یا اس کا معیار قائم نہیں رہ سکتا جب تک بیوی بچے بھی پورا تعاون نہیں کرتے۔ اگر گھر کا سربراہ کتنا ہی حلال مال کمانے والا ہو، لیکن اگر اس کی بیوی کسی ذریعے سے بھی ہمسایوں کو لوٹتی ہے یا کسی اور ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچاتی ہے، مال غصب کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا اس کا بیٹا رشوت کا مال گھر میں لاتا ہے، تو اس گھر کی روزی حلال نہیں بن سکتی، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں سب گھر والے اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اکٹھے گھر چل رہے ہوتے ہیں ان کے۔ اسی طرح دوسرے اعمال ہیں، جب تک سب گھر والوں کے اعمال میں ایک ہو کر بہتری کی کوشش نہیں ہوگی، کسی نہ کسی وقت ایک دوسرے کو متاثر کر دیں گے۔ بیوی نیک ہے اور خامد رزق کے حلال نہیں کماتا تو تب بھی گھر متاثر ہوگا۔ نمازوں کی طرف اگر باپ کی توجہ ہے لیکن اپنے بچوں کو توجہ نہیں دلاتا، یا باپ کہتا ہے لیکن ماں توجہ نہیں کر رہی، یا ماں توجہ دلا رہی ہے اور باپ بے نمازی ہے، تو بچے اس کی نقل کریں گے۔ گزشتہ خطبے میں میں نے یہ مثالیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ نہ صرف اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا فرض ہے۔ اگر دوسروں کو نہیں بچاؤ گے تو وہ تمہیں ایک دن لے ڈوبیں گے۔ بس اعمال کی اصلاح کے لیے پورے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے۔
گھر کے سربراہ کا اس میں سب سے اہم کردار ہے۔ اکثر اوقات بیوی بچوں کی طرف سے غفلت یا ان کی تکلیف کا احساس یا بے جا لاڈ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح میں روک بن جاتا ہے۔ ان 8 باتوں کے علاوہ بھی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ چند اہم باتیں جیسا کہ میں نے کہا ہیں عملی اصلاح میں روک کی، لیکن تقریباً تمام باتیں اگر ان پہ غور کیا جائے انہی 8 باتوں میں سمٹ بھی جاتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اعمال کے بارے میں ایسی روکیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، اس کے قرب سے دور پھینک دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ صرف کہہ دینے سے اصلاح نہیں ہوگی، ان ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے سے اصلاح ممکن ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک مثال دی ہے کہ یورپ کا ایک مشہور لیکچرر تھا اور بڑے اعلیٰ قسم کے لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن لیکچر دیتے وقت وہ اپنے کندھے بہت زور زور سے ہلایا کرتا تھا، اوپر نیچے کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم لیکچر تو بہت اچھا دیتے ہو، لیکن تمہارے کندھوں کی اوپر نیچے کی حرکت کی وجہ سے اکثر لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ نقص جو ہے وہ دور ہو جائے، لیکن دور نہیں ہوا۔ آخر اس نے اس کا علاج اس طرح شروع کیا کہ 2 تلواریں اس نے ٹانگ لیں چھت سے، جو اس کی ہائٹ تک پہنچتی تھی، کندھوں تک پہنچتی تھیں، اور ان کے نیچے کھڑا ہو کر اس سے تقریر کی مشق کرنی شروع کر دی۔ جب کبھی کندھا ہلاتا تھا تو تلوار اس کے کندھے پہ لگتی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ چنانچہ چند دن کی کوشش کے بعد یہ عادت اس کی ختم ہو گئی۔ بس نیک عمل کی عادت ڈالنے کے لیے ایسے طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے مجبور ہو کر نیک اعمال بجا لانے کی طرف توجہ پیدا ہو، اور اس کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر کے ہر فرد کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی، بغیر وہ طریقہ اختیار کیے نہیں ہو سکتی جس سے برائیوں کو چھوڑنے کے لیے اگر تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو پی جائیں۔ ہر فرد جماعت کو جائزے کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، پختہ عہد کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت بڑا مقصد جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے کہ ہمارے عقیدے اور اعمال دونوں کی اصلاح ایسے اعلیٰ معیار پر کریں کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جیسا کہ میں پہلے خطبہ میں کہہ چکا ہوں، بے شک ہم نے عقیدے کے میدان میں عظیم الشان فتح حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہی عقائد جن کو جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا تو دشمن کی طرف سے سختی سے انکار کیا جاتا تھا، لیکن آج بعض دشمن بھی ان باتوں کے قائل ہو رہے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں گئے یا انہوں نے نازل نہیں ہونا۔ یہ کہنے یا اس بات کے قائل ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن لاشعوری طور پر جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان کے منہ بند کر کے ان کو اس بات پر قائل کر رہا ہے۔ جہاد کے بارے میں اب بعض بڑے بڑے علماء نے یہ بیان دیے ہیں کہ اس وقت جہاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، اور آج کل جہاد جائز نہیں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس بارے میں جو چاہے وہ دلیل دیں، لیکن احمدیت کی تعلیم ہی انہیں متاثر کر رہی ہے۔
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عمل کو تو عمل کے بارے میں ہماری کوتاہی ہے یا کمزوری ہے کہ وہ روح ہم میں پیدا نہیں ہوئی جس روح کے تحت ہم کام کر کے دنیا کو وہ نمونہ دکھلا سکیں جس کے بعد کوئی شخص ہماری جماعت کی برتری اور فوقیت تسلیم کرنے سے انکار نہ کرے۔ ابھی تک ہم اس تعلیم پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہے جو عمل اصلاح کے متعلق اسلام نے پیش کیا، جو عمل کا طریق پیش کیا، بلکہ اکثر اوقات دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی نقل کر کے اس طرح مائل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے بعض مثالیں بھی دی ہیں، اور غیروں سے اپنا لوہا منوانے کے بجائے نکال بن جاتے ہیں، ان کی نقلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ عمل کے میدان میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، بس ضرورت ہے کہ عمل کے میدان میں کامیابی حاصل کریں۔ ضرورت ہے کہ وہ پانی جس سے ہم نے اس زمانے میں فیض پایا ہے اسے بکھرا نہ دیں، ضائع نہ کر دیں، بلکہ ان نہروں میں سمیٹ لیں جو زمینوں کو سیراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، نہ کہ اس پانی کی طرح جو ادھر ادھر بہہ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی حد بندیاں مقرر کرنی ہوں گی، اپنی عملی اصلاح کے لیے اپنے آپ پر کچھ پابندیاں لگانی ہوں گی، تبھی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے عقائد کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے بے شک قربانیاں دی ہیں، جان مال وقت کی قربانی دی ہے اور دے رہے ہیں، لیکن اعمال کی دیواروں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان فرمایا ہے مختصر الفاظ میں کہ اب تک صرف 2 دیواریں عقائد والی ہیں، 2 دیواریں جو عمل والی ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں بنائیں۔ اس وجہ سے چور آتا ہے اور ہمارا مال اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن جب ہم قربانی کے نتیجے میں اپنی 4 دیواری کو مکمل کر لیں گے تو پھر چور داخل ہونے کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ بس آج ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کی قربانی بھی کریں گے، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کی قربانی بھی کریں گے، اور ہر وہ قربانی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جس سے ہماری عملی اصلاح کی دیواریں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں۔ نہ ہم غیروں سے اس تعلق میں پٹنے والے ہوں گے یا شرمندہ ہونے والے ہوں گے، نہ ہی ہمارے گھروں میں چور داخل ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر